اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں ورک لائف بیلنس کی، اور ڈیوڈ وائٹ جو برٹش پوئٹ فلاسفر ہیں، ان کے ریفرنس سے ان کی کتاب ہے دی 3 میرجز۔ وہ 3 میرجز انہوں نے اس طرح سے 3 چیزوں کو میرجز کہا ہے، جس میں سے ایک کام کی زندگی ہے، ایک ذاتی زندگی ہے یا ریلیشن شپس ہیں ہمارے، اور تیسرا ہمارا اپنا آپ ہے۔ ان تینوں کو وہ میرجز کہتے ہیں، اور ان تینوں کی انٹریکشن پہ ان کی گفتگو ہے۔ کچھ گفتگو جو میں آپ سے کر رہا ہوں وہ انہی کے حوالے سے ہے، اور کچھ میری اپنی جو زندگی کا جو بھی لرننگ یا آبزرویشن ہے، کچھ وہ اس میں شامل ہے۔ ہم نے پچھلی نشست میں پہلی میرج کی بات کی تھی، جو میرج ہے یعنی شادی کے ریفرنس سے ہم نے بات کی تھی۔ آج کی نشست میں ہم کام کی زندگی یعنی دوسری شادی ہماری جو ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس کے بارے میں بہت سی، ویسے تو یہ ایک طرح سے وہ کام کو بہت ساری خواتین اپنے میاں کی سوکن بھی کہتے ہیں نا، کہ جی ہاں جی وہ بھی آپ کی ایسے ہی ہے، اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ لیے آپ کے لیے میں ہوں، وغیرہ وغیرہ، ان دا لائٹر ٹون۔ کاموں میں کیا مسائل ہیں ہمارے، یعنی ہمارے کچھ ہمارے انہیرنٹ جیسے معاملات ہیں نا۔ میں بار بار ایشوز یا مسائل کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، یہ مسائل نہیں ہیں، یہ فیکٹس آف لائف ہیں ایکچولی۔ وہ اچھے ہیں یا نہیں ہیں اچھے، بہرحال وہ فیکٹس تو ہیں، اس لیے ہم ان کو خواہ مخواہ لیبل کیوں کرتے رہیں بار بار۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے ہمارے کام کے ریفرنس سے، کہ ہم چونکہ ہمارا جو بھی معاشرتی اور معاشی نظام ہے، اس میں ہمارے پاس چوائسز تھوڑی کم ہوتی ہیں۔ پھر ہمارا ایک معاشرتی نظام بھی ایسا ہے جہاں پہ بہت زیادہ اس بات پہ توجہ نہیں دی جاتی کہ بچوں کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، ان کا کدھر واقعی رجحان ہے، وہ کیا بننا چاہتے ہیں، نہ اس پہ گفتگو ان سے ہوتی ہے۔ کوئی ایسا ماحول بھی نہیں ہے کہ جہاں بچے خود بھی کچھ اس بارے میں سمجھ سکیں، سوچ سکیں۔ لہٰذا جا کے پھر جو بھی ہمیں سمجھ آتی ہے ہم بچوں کو کہہ دیتے ہیں۔ جو والدین کہہ سکتے ہیں وہ بچوں کو فکس کر دیتے ہیں کہ اچھا بیٹا آپ ڈاکٹر بن جائیے، آپ انجینئر بن جائیں، آپ آرکیٹیکٹ بن جائیں، آپ فلاں کر لیں، آپ فلاں کر لیں۔ اور جہاں پہ والدین کم پڑھے لکھے ہیں یا اس طرح سے ایڈوائز نہیں کر سکتے، وہاں پہ بچے خود اپنے آپ کو ایڈوائز کر لیتے ہیں، اور وہ موسٹلی اپنے دوستوں سے مشورے کے بعد یا جو ان کے کلاس فیلوز کر رہے ہیں اسی طرح کی کوئی چیز وہ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں سے تو ہماری زندگی کام کی شروع ہوتی ہے۔ مشتاق احمد یوسفی نے اپنی کتاب میں جو ان کی تھی زرگزشت، اس میں لکھا تھا دیباچے میں کہ میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں نے ایک غلط پیشے کا انتخاب کیا اور پھر اس میں کامیاب ہوتا چلا گیا۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ ایک غلط پیشے میں، یوسفی صاحب تو خیر ان کا ایک اپنا مزاج ہے بات کہنے کا، ماشاءاللہ بہت قابل آدمی تھے وہ، لیکن عام آدمیوں کے لیے واقعی ایسا ہے کہ کچھ لوگ غلط پیشوں میں جا گھستے ہیں اور اس کے بعد وہاں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، اور جب کامیاب ہو جاتے ہیں اور زندگی بہتر ہو جاتی ہے تو کسی حد تک پھر ان کی شکایت بھی کم ہو جاتی ہے کہ اچھا چلیں بس اب جو بھی ہے صبر شکر کے ساتھ اسی کو چلایا جائے اب۔ لیکن آن دی کانٹریری بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہیں کامیاب ہوتے، اور وہ ایک غلط پیشے میں پھنسے رہتے ہیں اور اس کو چینج بھی نہیں کر پاتے کسی کمپلشن کی وجہ سے، اور ساری عمر اس میں اپنی ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے آئی ووڈ ناٹ سے ضائع کر دیتے ہیں، لیکن بہرحال مشکل میں گزار دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا، یعنی کام کے بارے میں ایک ہمارا یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں واقعی یہ سمجھنا کسی بچے کے لیے یا اس کے پیرنٹس کے لیے بھی یہ ممکن ہے، لیکن پریکٹس میں نہیں ہے کہ اس کا ٹرو پوٹینشیل کیا ہے۔ یہ بڑے لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کا ٹرو پوٹینشیل کیا ہے۔ جیسے میں بہت لوگوں سے اسٹرینگس کی بات کرتا ہوں، جو کہ ایک کانسیپٹ ہے باقاعدہ، کہ آپ کی کور اسٹرینگس کیا ہیں، تو وہ کور اسٹرینگس کے بارے میں کلیئرٹی بڑی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی وہ پہلے تو اسٹرینگس کا کانسیپٹ ہی ذرا مشکل ہے سمجھنا، اور اس کے بعد پھر اپنی اسٹرینگس آئیڈینٹیفائی کرنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے۔ ہم اپنے بارے میں اپنے آپ کو چونکہ ہم بہت اچھی طرح کسی بھی ایج میں نہیں سمجھتے، لہٰذا ہم اپنے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے کہ واقعی لاجیکلی یا آن میرٹ میرا یہ پروفائل ہے۔ ہمارے کچھ خیالات ہیں، وہ خیالات ہمارے چلتے رہتے ہیں،
اور وہ ہم انہیں کا اظہار کرتے رہتے ہیں. سو چونکہ ہم اپنے پوٹینشیل اسیس نہیں کر پاتے، اور جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس بھی اسیس نہیں کر پاتے، تو چلیے اس وقت کا معاملہ تو اس وقت ہے، لیکن باقی ساری عمر تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا. تو ہم پھر اس کے حساب سے اپنے آپ کو پچ نہیں کرتے. یعنی اگر مجھے پتہ ہو کہ یہ کام میری ریچ میں ہے، میرا اتنا پوٹینشیل ہے کہ میں یہ اتنا بڑا کام کر سکتا ہوں، تو پھر میں اس کے لیے کوشش کروں گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور میں نہیں جانتا، اور میرے پاس کوئی ایسی اسیسمنٹ نہیں ہے، تو میں بڑا ایک طرح سے ٹینٹیٹیو ہوں گا کہ اچھا کروں نہ کروں، پتہ نہیں ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا، کیا گزرے گی مجھ پر، شاید میں گری نہ پڑوں کہیں اس سارے پروسیس میں. تو ہم بہت سی اپرچونیٹیز اس وجہ سے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں بے رسک ہے اس کے اندر. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ مائی سیلف ایکچولی. ہم جب یہ کہتے ہیں نا رسک ہے، تو بہت سا حصہ رسک کا ہم خود ہیں، حالات نہیں ہیں. ہم یہ اس لیے رسک کہتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم واقعی اس کو کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، ہمارا اتنا پوٹینشیل ہے یا نہیں ہے. سو یہ بھی ایک کام کے بارے میں ہمارا معاملہ ہے. دوسرا، بہرحال ہمارے ہاں ایک اکنامک کمپلشنز بھی ہیں جو مستقل چلتی ہیں، اس لیے ہمارے پاس وہ فریڈم نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے تو یہ نہ کریں، کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو کچھ اور کر لیں ہم. تو لہٰذا ہمیں چونکہ پیسے کمانا ہماری ایک مجبوری ہے زندہ رہنے کے لیے، ہر جگہ ہے، ساری دنیا میں ہے، لیکن ہمارے ہاں ذرا اس لیے زیادہ مجبوری ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈسپیرٹی ہے ویجز کی بہت زیادہ ہے. یعنی جو منیمم ویج ہے پاکستان میں اس وقت، جو آفیشلی جو سرکاری طور پر کہی جاتی ہے 18,000 روپے کی، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس میں کوئی شخص زندہ رہ سکے. وہ بس ایک فگر ہے جو گورنمنٹ نے اس لیے فکس کر دی ہے کہ وہ گورنمنٹ بھی وہی پیسے دے رہی ہے، اور گورنمنٹ چونکہ پرائیویٹ بزنسز کو زیادہ فورس نہیں کرنا چاہتی کہ وہ بگڑ جائیں گے، لہٰذا وہ اس بات پہ ان کو کہیں پہ مجبور نہیں کرتے. وہ ایک منیمم سے فگر تھما دیتے ہیں کہ یہ آپ دے دیجئے، یہ منیمم ویج یہ ہے. اور وہ منیمم ویج بھی اکثر جگہوں پہ نہیں دی جاتی، کچھ اس سے کم ہی دیا جاتا ہے. لیکن وہ 18,000 بھی دے دیں تو کوئی میتھمیٹکس، کوئی دنیا کا ایسا نہیں ہے جو 18,000 روپے میں ایک دو لوگوں کی فیملی بھی چلا سکے، میاں بیوی اکیلے بھی، بچے نہ بھی ہوں. اور اگر ایک آدھ بچہ ہو جائے اور ان کے پاس کوئی کرائے کی چھوٹی سی جگہ ہو، اور انہیں لسکوں کے بل بھی دینے ہوں اور انہیں گیس کے بل بھی دینے ہوں، تو اس کے بعد زندگی وہ کیسے گزاریں گے؟ دس از اینی باڈیز گیس تو اس اکنامک کمپلشن کی وجہ سے ہم، چونکہ پیسے کمانا ہمارا پرائمری مطمع نظر ہے، ہمارا آبجیکٹو ہے پیسے کمانا، ہمارا آبجیکٹو ذاتی خوشی نہیں ہے، ہمارا آبجیکٹو اپنے پوٹینشیل کی یوٹیلائزیشن نہیں ہے، لہٰذا ہم اس میں کہیں نہ کہیں ساری عمر الجھے رہتے ہیں اس میں کہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم کام کی زندگی سے متعلق بات کریں تو ہماری سوشل کمپلشنز بھی، یعنی کچھ پیشے ہم انتخاب کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ ہماری وہ بھی مجبوری ہے کہ ہمیں یہ بننا ہے، ورنہ ہمارا سوشل سٹیٹس یہ نہیں ہوگا. ایک حد تک ساری دنیا میں یہ ہے، لیکن بہرحال کچھ ملک اس سے اس حد تک نکل گئے ہیں کہ اٹ از ناٹ ہیلڈ اگینسٹ یو. یعنی اگر کوئی نرس ہے کسی ہاسپٹل میں، تو وہ جسٹ بائی ورچو آف ہر کریئر وہ ڈاکٹر سے انفیریئر نہیں ہے، وہ گھٹیا نہیں ہو گئی ہے خدا نخواستہ، صرف اس وجہ سے کہ وہ نرس ہے اور دوسری کوئی خاتون یا آدمی کوئی ڈاکٹر ہے. اور اس طرح سے باقی جابس میں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ یہ سوشل لائن انہوں نے کسی حد تک بلر کر لی ہے. دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو ویجز کا سسٹم ہے وہ ہر کسی کی منیمم ویج اتنی کر لی ہے انہوں نے کہ جو لوگ بھی کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں دے کین لیڈ اے رسپیکٹیبل لائف، اور وہ اس میں کچھ نہ کچھ مستقل وہ اضافہ بھی کرتے رہتے ہیں جیسے جیسے وقت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہاں پہ سوشل کمپلشنز کم ہیں، ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں. لہذا وی آر اسٹک وتھ سرٹن جابس اینڈ سرٹن پروفیشنز کہ اس کے علاوہ ہم نہیں سوچ سکتے، اور ہمیں سوچنے کی اجازت نہیں ہے اس کے علاوہ. پھر ہمارے ارد گرد کا ماحول بھی ایک ایسا ہے، یہ بھی سوشل کمپلشن کا حصہ ہی ہے ویسے تو یہ یعنی وہ بھی ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے اپنی ذاتی زندگی میں. ایک تو ہے نا ہماری سوشل لائف میں، تو آبویسلی وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف آور انوائرمنٹ، کہ ہمارا جو سوشل جو ملیو ہے، جو ہمارے ارد گرد جو بھی ماحول ہے، ہمیں اسی کو فالو یا اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانا چاہیے. لیکن ہم اپنی ذاتی زندگی کو بھی ہمیں اس کے مطابق چلانے کی ایک طرح سے ہم پہ قدغن ہے کہ جی وہ بھی اسی حساب سے چلائیں گے. لوگ آپ کو بتائیں گے آپ کیسے رہیں گے، کیسے کریں گے آپ. یہ وہ معاملات ہیں جو ہماری کام کی زندگی یا ہماری دوسری شادی
جو کام کی شادی ہے اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ اب آپ اس میں دیکھیے تو صحیح معنوں میں یعنی بڑا مشکل ہے اگر ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ کام کے بارے میں ہمارا رویہ میچیور اور ایک لاجیکل اور ایک حد تک جس کو بالغ نظری کہتے ہیں وہ کیسے اس میں آ سکتی ہے۔ اچھا، پھر اس سے آگے چلیے تو یہ دوسری شادی اور پہلی شادی چونکہ یہی زیادہ تر ہماری نظر میں رہتی ہیں، ان کے درمیان اور بھی کچھ معاملات ہیں، کچھ چیزیں قدر مشترک ہیں۔ قدر مشترک فار ایگزامپل یہ ہیں کہ دونوں میں ایکسیس کی گنجائش، یعنی بالکل عین ممکن ہے کچھ لوگ کرتے ہیں کہ وہ کام میں اتنے اپنے آپ کو مگن کر لیتے ہیں اور اس حد تک اپنے آپ کو کمٹ کر لیتے ہیں کہ فیملی اور بچے اور سارا کچھ گم ہو جاتا ہے۔ کچھ تو مجبوری ہے، جیسے یہاں سے جو لوگ اسکلڈ لیبر فار ایگزامپل مڈل ایسٹ چلی گئی، اب ان کی تو مجبوری ہے، وہ سال کے بعد واپس آئیں گے اور ایک سال میں ان کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ پیچھے کیا ہوا۔ دیکھیں فون پہ بات کر لینا، کوئی خبر لے لینا، وہ چاہے وہ ڈیلی بھی ہو رہی ہو، اس سے وہ بات نہیں بنتی۔ وہ اپنی فیملی لائف کا ایک بہت بڑا حصہ بدقسمتی سے وہ ان کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ ان کو نہیں پتہ بچے کیسے بڑے ہوئے، کیا ہوا، بیوی کے ساتھ کیا گزری، زندگی کیسے گزر رہی ہے ان کی وہاں جیسے بھی گزر رہی ہے یہاں گزر رہی ہے، اور وہ اس طرح کے معاملہ یہ یعنی جو بھی لوگ یہ بات سمجھتے ہیں اور نہیں بھی سمجھتے تو ان کو احساس ہے، وہ کہیں یا نہ کہیں۔ مجھے یاد آتا ہے ایک مرتبہ میں کہیں باہر سے آیا، کراچی ایئرپورٹ پہ اترا اور لیٹ نائٹ تھی اور میری مارننگ کی اگلی کنیکٹنگ فلائٹ تھی لاہور کی۔ سو میں بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ اور صبح کے ارلی مارننگ، ابھی فلائٹ میں کوئی 1.5-2 گھنٹے تھے، 4-5 لوگ ذرا مڈل ایجڈ سے اور ادھر سے کہیں آ رہے تھے مڈل ایسٹ سے، اسی کلاس کے نا اسکلڈ لیبر والے، تو بیٹھے ہوئے تھے وہ بیچارے، رات بھر سے شاید بیٹھے ہوں گے تھکے ہارے، تو ایک اونچی آواز میں دوسرے سے کہتا ہے یار ساڈی بھی کی زندگی ہے، اسی اوتھے پے ہیں ایتھے پے نے، کوئی پتہ نہیں ہے، بس ایسے نہیں گزر جانی ہے۔ اب یہ یعنی اس کی بات میں اس قدر درد تھا اس شخص کی بات میں کہ وہ کہنے والا تو محسوس کر ہی رہا تھا، لیکن سننے والے بھی بڑے آسانی سے اس کو محسوس کر سکتے تھے۔ ایک یہ ہے، یعنی ایک یہ قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں میں ایکسیس ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں نا فیملی فرسٹ، کام ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے، میں یہ کام پہلے کروں گا، اور وہ اس میں ظاہر ہے وہ ایکسیس ضروری نہیں کہ لاجیکل ہوگی، ایکسیس تو لاجیکل ہونا ذرا مشکل ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا ایک تو اس میں ایکسیس کا معاملہ ہے جو چلتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ دونوں زندگی بھر کی کمٹمنٹ ہے، یعنی کام بھی زندگی بھر کی کمٹمنٹ ہے اور شادی بھی زندگی بھر کی کمٹمنٹ ہے، بلکہ شادی تو کام کی زندگی کے بعد کی بھی کمٹمنٹ ہے، یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کمٹمنٹ ہے، تو یہ دونوں ایک لائف لانگ کمٹمنٹس ہیں ایک طرح سے، لہٰذا یہ بھی ایک قدر مشترک ہے ان کے اندر۔ تیسری بات یہ ہے کہ کام اور جو ہماری یعنی فیملی لائف ہے، اس کو ہم کوشش کرتے ہیں اپنا بہترین اپنا آپ دینے کی، یعنی وی گیو اوور بیسٹ ٹو دی جاب اینڈ گیو اوور بیسٹ ٹو دی فیملی آلسو۔ میں ڈیوینٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ہر طرح کے لوگ ہیں نا، یعنی وہ دونوں اینڈز پہ آپ کو ملیں گے، لیکن وہ مائنورٹی ہوتے ہیں، جو میجورٹی ہے وہ درمیان میں کہیں چل رہی ہے۔ ہر کوئی سینٹر میں نہیں ہوگا، لیکن سینٹر کے آس پاس آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنا کوشش کرتے ہیں دیٹ دے گیو دیئر بیسٹ ٹو دیئر جاب اینڈ ٹو دیئر فیملی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چوتھی بات یہ ہے کہ اپنی ذات کی تسکین بھی انہی سے ہوتی ہے، یعنی ہمارا کام، ہمارا پیشہ، ہماری جو بھی ہماری ایک کمٹمنٹ ہے کام کی زندگی کی، وہ ہمیں بہرحال ایک بہت بڑی سیٹسفیکشن دیتی، اور ہماری فیملی لائف بھی ہمیں بہت بڑی سیٹسفیکشن دیتی ہے، تو ہماری ذات کی تسکین بھی انہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وہ نہ ہو یا وہ نہ ہو تو ہماری زندگی ادھوری ہے پھر۔ تو جہاں ہم اپنی ذات کو گم کرنے کا ایک اس میں شبہ رہتا ہے یا شائبہ رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہماری ذات کی تسکین بھی جڑی ہوئی ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ ہماری شناخت بھی انہی دو چیزوں سے جڑی ہوئی ہے۔ وی آر نون بائی دی ورک وی ڈو اینڈ وی آر نون بائی دی فیملی وی ہیو ایکچولی۔ تو ہماری شناخت دونوں کے ساتھ ہے، یعنی کام کے ساتھ بھی ہے، فیملی کے ساتھ بھی۔ آج کی نشست ہم یہاں پہ روکتے ہیں، اگلی نشست میں ہم تیسری بات جو اپنا آپ ہے اس پہ بات کر کے اس بات کو انشاءاللہ کنکلوڈ کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں اور خوشیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔